رحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام پڑھا کرو۔ تو اس لیے ہمیں درود پاک کا حکم دیا گیا کہ حضور سے محبت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ درود پاک ہے، کیونکہ حضور کی ارشاد گرامی ہے کہ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ تو ہمیں اگر درود پاک کے ساتھ محبت ہوگی تو بروز قیامت ہم حضور کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، بروز قیامت جو سب سے قریب ترین شخص ہوگا وہ ہوگا جس نے دنیا میں درود پاک کی کثرت کی۔ اب ہم جب بھی ایک درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیا جاتا ہے، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا صلاۃ واحدۃ، ایک درود پاک کی فضیلت بیان کی، صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ، عشر صلاۃ حطت عنہ، عشر خطیۃ رفعت لہ، عشر درجۃ۔ آپ دیکھیں 10 رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں ایک درود پاک پڑھنے سے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کسی کی ذہن سازی کریں، کسی کو دعوت دیں، اس کو تو ثواب اتنا ملے گا جتنا اس نے پڑھا ہے، ہمیں کتنا اجر ملے گا جب ہم دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا من دل علی خیرا فلہ مثل اجر فاعلہ، جتنا اس کو ملا اتنا ہی اجر آپ کو اللہ پاک عطا کرے گا۔ کیونکہ ہم انسان اپنی عقل سے سوچتے ہیں، ہم کوئی چیز بانٹتے ہیں کسی کو دیتے ہیں تو وہ کم ہوتی ہے، لیکن رب کے ہاں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جتنا ثواب اس کو ملا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں خود کو بھی درود پاک پڑھنی چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت بھی درود پاک کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم اس لیے تو درود پاک کی درس ہر جگہ پہ دیتے ہیں تاکہ لوگ درود پاک خود بھی پڑھیں، ان کے بچے بھی پڑھیں۔ ہم درود پاک کی تسبیح بھی دیتے ہیں اور سیرت مصطفیٰ کی کتابیں بھی گفٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ حضور سے قریب ہو جائیں، میرے محبوب سے قریب ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا آپ زندگی اس طرح گزارو جس طرح میرے نبی نے گزارا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کو دیکھ کے اسی طرح زندگی گزارو تو پھر دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ کیونکہ اقبال کی ایک شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گا۔ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ دنیا میں شاعر تو بہت تھے، آپ کو اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی؟ تو اقبال نے کہا کہ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں تاثیر ان کی۔ فرمایا کہ میں جب شعر لکھتا تھا تو درود بھی پڑھتا تھا ساتھ ساتھ، جب میرے درود 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئے تو پھر میں نے دیکھا کہ الفاظ میرے دل پہ اتر رہے ہیں، پھر اس نے یہ شعر کہا کہ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں تاثیر ان کی۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شاعر کو اتنا دے دیا کہ ہر خطبے میں علماء جب بیٹھتے ہیں تو علامہ اقبال کی شعر سے اختتام کرتے ہیں، تو وہ عاشق رسول تھا۔ اس لیے ہم خود بھی درود پاک پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دے دیں، کیونکہ جب بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک رکھا، درود کے سوا تیری نماز بھی قبول نہیں۔ تو حضور نے فرمایا آپ جب بھی دعا مانگو گے تو دعا کا طریقہ یہ ہے ان الدعاء موقوفا بین السماء والارض لا یسعد منها شیء حتی تصلی علی نبی کا، تمہاری دعا زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکتی ہے، اوپر نہیں چلی جاتی، حتی تصلی علی نبی کا، جب تک آپ حضور کے اوپر درود پاک پڑھو گے پھر آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں درود پاک پڑھنے کی، کثرت کرنے کی عادت بنائیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں۔ پھر جب ہم گھر میں نہیں بھی ہوں گے بچوں کی عادت بن جائے گی، وہ درود پاک پڑھتے رہیں گے اور یہ اجر و ثواب آپ کو ہر وقت ملتا رہے گا زندگی میں۔ زندگی کے بعد جب تک آپ کے بچے یہ پڑھیں گے
آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔